السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے جوانی کی عبادت۔ یہ جو جوانی ہے، ینگ ایج ہے، بہت امپورٹنٹ ایج ہے۔ اس میں ہم وی آئی پی رہیں گے اگر ہم جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6806۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 لوگ جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ 7 people will be shaded by the Allah by His shade on the day of excursion when there is no shade except Allah۔ اس دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اللہ کے سایہ کے سوا کسی کا سایہ نہیں رہیں گا۔ جس دن سورج ہمارے سے 1.5 کلومیٹر قریب رہیں گا، اس دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اے جوانوں سمجھو ذرا، جوانوں گناہوں کو چھوڑو۔ ان جوانی کو ان گناہوں میں تباہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم لوگ وی آئی پی رہیں گے اس دن۔ یہ جیسے کہ جوانی ہماری اسپیشل ہے، جوانی جتنی اسپیشل ہے اتنا اسپیشل ہمارا سوال بھی ہے۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے کہ حدیث نمبر 2417، 5 سوال کہے تک زمین ہمیں نہیں چھوڑیں گی، ابن آدم کے قدم ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ ان 5 سوالات کے جواب نہ دے دیا جائے۔ 5 سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی کہاں گزاری، کن کن کاموں میں گزاری، اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، جبکہ زندگی میں جوانی بھی موجود ہے۔ زندگی کوئی الگ نہیں جیتا، جوانی کوئی الگ نہیں جیتا، جوانی بھی اس میں موجود ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک دوسرا سوال رکھا کیونکہ جوانی ہماری اسپیشل ہے، تو جوانی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال ہے کہ مال کہاں خرچ کیا، حلال کمایا یا حرام کمایا، حلال خرچ کیا یا حرام خرچ کیا۔ 5واں سوال یہ رہے گا کہ تم علم حاصل کہاں سے کی، جتنا علم حاصل کیے اتنے علم پہ عمل کرے یا نہ کرے۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ میں جب چھوٹا تھا میرے والد صاحب یہ حدیث سنایا کرتے تھے، سنا کے تاکید کرتے تھے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ صحیح الجامعہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1077۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ پہلا یہ ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسرا، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ تیسرا ہے کہ فراغت کو مصروفیات سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ 5واں ہے کہ مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو میرے بھائیوں۔ جوانی میں توبہ کرو۔ اللہ کو جوانوں کا توبہ بہت پسند آتا، اللہ کو جوانوں کے سجدے بہت پسند آتے۔ اللہ کے قریب جانے کا راستہ ہے سجدہ۔ انسان سب سے قریب کب رہتا ہے؟ جب وہ سجدے میں رہتا ہے۔ سجدے میں دعا کریجئے، اللہ سے مانگیجئے، اللہ سے قریب ہو جائے۔ جوانی میں توبہ کریے، بوڑھا ہو کے کروں گا بلکہ مت سوچو، جوانی میں توبہ کرو۔ کل کو کس نے دیکھا بھئی؟ جوانی میں ابھی توبہ کیجئے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے کہ اب جوانی میں جو چاہے وہ کر لو، پھر اس کے بعد جاب کریں گے، پھر 60 سال کی ایج میں ریٹائر ہوں گے، ریٹائر ہو کے آنے کے بعد حج کو جائیں گے، اس کے بعد نیکی کے کاموں میں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب تک سجدوں کی توفیق بھی نہیں دیتا کسی کو، تو بیٹھ کر صحیح سے سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ بیٹھ کر چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے وہ ایج میں، جب دنیا کو کوئی کام نہیں ہے آپ کا، جب آپ ریٹائر ہو جا رہی، دنیا کہہ رہی کہ تمہارا کچھ کام نہیں ہے ہمارے پاس، بول کے ہم تمہارے کو ریٹائر کر رہی، تو جب تم اللہ کی طرف رجوع ہو رہی، جب جانے کا کیا مطلب ہے؟ جوانی میں جاؤ بھائی۔ انسان کی سب سے قیمتی زندگی میں ایک سب سے قیمتی حصہ ہے جوانی، اور جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو بھائی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں سب سے قیمتی چیز خرچ کرنا چاہیے ہمیں، اور یہ سب چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں ابھی توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، توبہ گناہوں کو دھو دیتا ہے بھائی۔ توبہ نہ کہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، صرف توبہ ہمارے پچھلے کیے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے میرے بھائیوں۔ ہم سب کو یہ چھوڑنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ جو ہم نیکی عبادات کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں اس جوانی کو۔ یہ جوانی ہماری بہت قیمتی ہے، یہ جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔